ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو ایسڈ فاسفیٹیز جس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک پروسٹیٹک ہوتا ہے اور ایک ٹوٹل ایسڈ فاسفیٹیز کے بارے بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ تو اس کے لیے سیمپل ہم کیسے لیں گے، تو ایک تو ایز یوزول پیشنٹ کے سیرم پہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ای ٹی ٹی ایف پلازما جو ہے نا وہ بہتر سیمپل ہے، کیونکہ وہ ایسڈ فاسفیٹیز کو سٹیبلائز کرتا ہے۔ اس کے بعد مارننگ سیمپل کو ہم اس میں پریفرنس دیتے ہیں۔ اوائڈ ہیمالیسس، ہیمولائز سیمپل پہ آپ کو رزلٹ غلط نظر آئے گا، اور یہ جو سیمپل ہے اسٹیبل ہے 24 آور 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر، اور یہ ٹیسٹ جتنا امیڈیٹلی ہو سکے کر سکے۔ آئی ول سجیسٹ کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ ٹیسٹ کر لیں۔ اگر آپ سیرم کو ایسیڈیفائڈ کر لیں جس میں کہ پی ایچ 6.5 کے اراؤنڈ ہو، وہ بھی اس انزائم کو سٹیبلائز کرے گا۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہیں پریکاشنز کیا کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ ہیز گٹ پور اسٹیبلٹی ان دا ہول بلڈ، اور یہ روم ٹیمپریچر پہ اگر مور دین 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو یہ انسٹیبل ہے، اور کوشش کریں کہ سیرم جتنے جلدی اس کو سیپریٹ کریں امیڈیٹلی، اور اس کے بعد ٹیسٹ جو ہے نا ود ان 1 آور پرفارم کر لیں۔ جب پچھلے 48 گھنٹے میں پراسٹیٹک مساج اس پیشنٹ کا نہ کیا گیا ہو، اگر پراسٹیٹک مساج کیا گیا تو اس کی ویلیو زیادہ آئے گی۔ 50% ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے سیرم کو کافی دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں، اس ٹیسٹ کو کرنے کا پرپز کیا ہے۔ تو اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے پراسٹیٹک کارسینوما کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، جس میں ہم ٹوٹل ایسڈ فاسفیٹیز اور پراسٹیٹک کمپوننٹ دونوں کو کریں گے۔ اس کے بعد اس انزائم کو ہم کرتے ہیں، اگر پراسٹیٹک کارسینوما ہے تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تیسرا اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں، اگر کوئی ریپ کا کیس ہوا ہے جس میں ویجینل سویب لے کے اس کے اندر ہم یہ ایسڈ فاسفیٹیز کو ڈیٹیکٹ کریں گے، کیونکہ سیمینل فلوئڈ کے اندر ایسڈ فاسفیٹیز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ پیتھوفیزیولوجی میں یہ جو ایسڈ فاسفیٹیز انزائم ہے، یہ لائسوسومز آف ویریس ٹیشو میں پایا جاتا ہے، جس میں ایکسکیوز می پراسٹیٹ، بون، کڈنی، ریڈ بلڈ سیل، پلیٹلیٹ، سیمن، لیور اینڈ دا اسپلین۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایسڈ فاسفیٹیز اور الکلائن فاسفیٹیز میں کیا فرق ہے، یہ فرق ہے ان کے ریئیکشن کا ان ریلیشن ٹو پی ایچ۔ ایسڈ فاسفیٹیز کا ریئیکشن 5 کے اراؤنڈ زبردست ہوگا، جبکہ الکلائن فاسفیٹیز کا ریئیکشن مور دین 7.0 پہ ریئیکشن اس کا ہوگا۔ تو یہ دوبارہ میں آپ کو یہ ڈائیگرامیٹیکلی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی جو ہے ایسڈ فاسفیٹیز کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے پریزنٹ ان لائسوسومز آف لیور، اسپلین، آر بی سی، پلیٹلیٹ، بون میرو، لیکن پراسٹیٹ ریچڈ سورس ہے۔ اب یہ جب لائسوسوم کے اندر ہوتا ہے تو ایسڈ فاسفیٹیز انٹر لائسوسومل ہوگا، جو کہ ہر سیل کے اندر ہوگا، لیکن ایکسٹرا لائسوسومل ان سم آف دا سیل یو ول فائنڈ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہ 80% آف دا پیشنٹ میں اگر میٹاسٹیسز ہو پراسٹیٹ کینسر کی وجہ سے تو اس کا لیول ریز آئے گا، اس کا لیول زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر پارٹیکولرلی پراسٹیٹک کمپوننٹ زیادہ ہوگا۔ نارمل ویلیو جو ہے اس کی ایسڈ فاسفیٹیز کی 2.5 to 3.7 نینو گرام پر ایم ایل ہے، یا لیس دین 3.0 ملی گرام پر لیٹر۔ یہ دوسرے ریفرنس سے بھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک ریفرنس کہہ رہا ہے کہ پراسٹیٹک ایسڈ فاسفیٹیز لیس دین 2.5 نینو گرام پر ایم ایل۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جی اس کی ادر ریفرنس ہے جو میں نے دیکھا اڈلٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 1.3 to
0.13 to 0.63 यूनिट्स पर लीटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का भी रिलेशन है इसके साथ। फिर ये न्यूबॉर्न में वैल्यू दी गई है और चाइल्ड में। अब मॉडरेटली रेज्ड लेवल जो है अदर देन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के अलावा भी एसिड फास्फेटेज का लेवल रेज होगा, मसलन नीमैन पिक डिजीज, गाशर डिजीज, प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मगर यूरिनरी रिटेंशन हो, एनी कैंसर जो कि मेटास्टेसिस टू द बोन दे, माइल्ड ल्यूकीमिया, मल्टीपल मेलोमास, पेजेस डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, renal disease, liver disease like cirrhosis, thrombocytosis and hyperparathyroidism. अब प्रोस्टेट के रिलेटेड इसका रेज्ड लेवल होगा सिग्निफिकेंटली इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, लेकिन इसका लेवल आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में भी रेज मिल सकता है, प्रोस्टेटाइटिस में भी ज़्यादा हो सकता है, और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट में भी, और मेटास्टेसिस टू द बोन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर्जरी के बाद आपने प्रोस्टेट कार्सिनोमा को रिमूव किया, अगर इसका लेवल शुड ड्रॉप इन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में इसका लेवल नॉर्मल होना चाहिए। जब आप एस्ट्रोजन थेरेपी पे पेशेंट को डालेंगे तो फिर इसका लेवल ड्रॉप होगा 3 to 4 weeks। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको बताया है, और इसके बाद ये है कि इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको आप एडवाइस कर सकते हैं, कोई भी केस रेप का केस हुआ हो उसमें आप एडवाइस करें एसिड फास्फेटेज, तो यू कैन फाइंड इट। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। आपने मज़ीद तफसीलात देखनी है तो हमारी वेबसाइट labpedia.net पे देख सकते हैं। आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको एसिड फास्फेटेज जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोस्टेटिक होता है और एक टोटल एसिड फास्फेटेज के बारे बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि तो इसके लिए सैंपल हम कैसे लेंगे। तो एक तो एज यूजुअल पेशेंट के सीरम पे ये टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ETTA प्लाज्मा जो है ना वो बेहतर सैंपल है, क्योंकि वो एसिड फास्फेटेज को स्टेबलाइज करता है। तो उसके बाद मॉर्निंग सैंपल को हम इसमें प्रेफरेंस देते हैं। अवॉइड हिमोलाइसिस, हिमोलाइज सैंपल पे आपको रिजल्ट गलत नज़र आएगा। और ये जो सैंपल है स्टेबल है 24 आवर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये टेस्ट जितना इमीडिएटली हो सके कर सके, आई विल सजेस्ट कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट कर लें। अगर आप सीरम को एसिडिफाइड कर लें जिसमें कि pH 6.5 के अराउंड हो, वो भी इस एंजाइम को स्टेबलाइज करेगा। अब उसके बाद आ जाती है प्रिकॉशंस क्या क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि इट हैज़ गॉट पुअर स्टेबिलिटी इन द होल ब्लड, और ये रूम टेम्परेचर पे अगर मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये अनस्टेबल है। और कोशिश करें कि सीरम जितने जल्दी उसको सेपरेट करें इमीडिएटली, और उसके बाद टेस्ट जो है ना विद इन 1 आवर परफॉर्म कर लें। जब पिछले 48 घंटे में प्रोस्टेटिक मसाज उस पेशेंट का ना किया गया हो, अगर प्रोस्टेटिक मसाज किया गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। 50% एक्टिविटी जो है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने सीरम को काफ़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब हम आ जाते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या है, इस टेस्ट को करने का पर्पस क्या है। तो इसको एडवाइस किया जाता है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा को डायग्नोस करने के लिए, जिसमें हम टोटल एसिड फास्फेटेज और प्रोस्टेटिक कंपोनेंट दोनों को करेंगे। उसके बाद इस एंजाइम को हम करते हैं, अगर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए, और देखते हैं कि ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है। तीसरा इसको हम एडवाइस करते हैं, अगर कोई रेप का केस हुआ है जिसमें वजाइनल स्वैब लेके उसके अंदर
ہم یہ ایسڈ فاسفیٹیز کو ڈیٹیکٹ کریں گے، کیونکہ سیمینل فلوئڈ کے اندر ایسڈ فاسفیٹیز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ پیتھوفیزیالوجی میں یہ جو ایسڈ فاسفیٹیز انزائم ہے، یہ لائسوسومز آف ویریس ٹیشو میں پایا جاتا ہے، جس میں ایکسکیوز می پراسٹیٹ، بون، کڈنی، ریڈ بلڈ سیل، پلیٹلیٹ، سیمن، لیور اینڈ دا اسپلین۔ اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایسڈ فاسفیٹیز اور الکلائن فاسفیٹیز میں کیا فرق ہے، یہ فرق ہے ان کے ریئیکشن کا ان ریلیشن ٹو پی ایچ۔ ایسڈ فاسفیٹیز کا ریئیکشن 5 گرام زبردست ہوگا، جبکہ الکلائن فاسفیٹیز کا ریئیکشن مور دین 7.0 پہ ریئیکشن اس کا ہوگا۔ تو یہ دوبارہ میں آپ کو یہ ڈائیگرامیٹیکلی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی جو ہے ایسڈ فاسفیٹیز کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے پریزنٹ ان لائسوسومز آف لیور، اسپلین، آر بی سی، پلیٹلیٹ، بون میرو، ملک، لیکن پراسٹیٹ ریچرڈ سورس ہے۔ اب یہ جب لائسوسوم کے اندر ہوتا ہے تو ایسڈ فاسفیٹیز انٹر لائسوسومل ہوگا، جو کہ ہر سیل کے اندر ہوگا، لیکن ایکسٹرا لائسوسومل ان سم آف دا سیل یو ول فائنڈ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ یہ 80% آف دا پیشنٹ میں اگر میٹاسٹیسز ہو پراسٹیٹ کینسر کی وجہ سے تو اس کا لیول ریز آئے گا، اس کا لیول زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر پارٹیکولرلی پراسٹیٹک کمپوننٹ زیادہ ہوگا۔ نارمل ویلیو جو ہے اس کی ایسڈ فاسفیٹیز کی 2.5 to 3.7 نینو گرام پر ایم ایل ہے، یا لیس دین 3.0 ملی گرام پر لیٹر۔ یہ دوسرے ریفرنس سے بھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک ریفرنس کہہ رہا ہے کہ پراسٹیٹک ایسڈ فاسفیٹیز لیس دین 2.5 نینو گرام پر ایم ایل۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جی اس کی ادر ریفرنس ہے جو میں نے دیکھا اڈلٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 1.3 to 0.13 to 0.63 یونٹس پر لیٹر ایٹ 37 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ٹمپریچر کا بھی ریلیشن ہے اس کے ساتھ۔ پھر یہ نیو بورن میں ویلیو دی گئی ہے اور چائلڈ میں۔ اب ماڈریٹلی ریزڈ لیول جو ہے ادر دین پراسٹیٹک کارسینوما کے علاوہ بھی ایسڈ فاسفیٹیز کا لیول ریز ہوگا، مثلا نیمن پک ڈیزیز، گاشر ڈیزیز، پراسٹیٹ بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا مگر یورینری ریٹینشن ہو، اینی کینسر جو کہ میٹاسٹیسس ٹو دا بون دے، مائلڈ لیوکیمیا، ملٹیپل میلوماز، پیجز ڈیزیز، سکل سیل انیمیا، رینل ڈیزیز، لیور ڈیزیز لائک سیروسز، تھرمبوسائٹوسز اینڈ ہائپر پیراتھائرائڈزم۔ اب پراسٹیٹ کے ریلیٹڈ اس کا ریزڈ لیول ہوگا سگنیفیکنٹلی ان پراسٹیٹ کارسینوما، لیکن اس کا لیول آپ کو بینائن پراسٹیٹ ہائپرپلیجیا میں بھی ریز مل سکتا ہے، پراسٹیٹائٹس میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور میٹاسٹیٹک کارسینوما آف دا پراسٹیٹ میں بھی، اور میٹاسٹیسس ٹو دا بون۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سرجری کے بعد آپ نے پراسٹیٹ کارسینوما کو ریموو کیا، اگر اس کا لیول شوڈ ڈراپ ان 3 to 4 days، 3 سے 4 دن میں اس کا لیول نارمل ہونا چاہیے۔ جب آپ اسٹروجن تھراپی پہ پیشنٹ کو ڈالیں گے تو پھر اس کا لیول ڈراپ ہوگا 3 to 4 weeks۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی میڈیکو لیگل امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس کو آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، کوئی بھی کیس ریپ کا کیس ہوا ہو اس میں آپ ایڈوائز کریں ایسڈ فاسفیٹیز، تو یو کین فائنڈ اٹ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی لیکچر۔ آپ نے مزید تفصیلات دیکھنی ہیں تو ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو ایسڈ فاسفیٹیز جس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک پراسٹیٹک ہوتا ہے اور ایک ٹوٹل ایسڈ فاسفیٹیز کے بارے بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ تو اس کے لیے سیمپل ہم کیسے لیں گے۔
تو ایک تو ایز یوزول پیشنٹ کے سیرم پہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ای ٹی ٹی ایف پلازما جو ہے نا وہ بہتر سیمپل ہے، کیونکہ وہ ایسڈ فاسفیٹیز کو اسٹیبلائز کرتا ہے. تو اس کے بعد مارننگ سیمپل کو ہم اس میں پریفرنس دیتے ہیں. اوائڈ ہیمالیسس، ہیمالائز سیمپل پہ آپ کو رزلٹ غلط نظر آئے گا. اور یہ جو سیمپل ہے اسٹیبل ہے 24 آور 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر. اور یہ ٹیسٹ جتنا امیڈیٹلی ہو سکے کر سکے. آئی ول سجیسٹ کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ ٹیسٹ کر لیں. اگر آپ سیرم کو ایسیڈیفائڈ کر لیں جس میں کہ پی ایچ 6.5 کے اراؤنڈ ہو، وہ بھی اس انزائم کو اسٹیبلائز کرے گا. اب اس کے بعد آ جاتی ہیں پریکاشنز کیا کیا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ ہیز گٹ پور اسٹیبلٹی ان دا ہول بلڈ، اور یہ روم ٹیمپریچر پہ اگر مور دین 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو یہ انسٹیبل ہے. اور کوشش کریں کہ سیرم جتنے جلدی اس کو سیپریٹ کریں امیڈیٹلی، اور اس کے بعد ٹیسٹ جو ہے نا ود ان 1 آور پرفارم کر لیں. جب پچھلے 48 گھنٹے میں پراسٹیٹک مساج اس پیشنٹ کا نہ کیا گیا ہو، اگر پراسٹیٹک مساج کیا گیا تو اس کی ویلیو زیادہ آئے گی. 50% ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے سیرم کو کافی دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں، اس ٹیسٹ کو کرنے کا پرپس کیا ہے. تو اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے پراسٹیٹک کارسینوما کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، جس میں ہم ٹوٹل ایسڈ فاسفیٹیز اور پراسٹیٹک کمپوننٹ دونوں کو کریں گے. اس کے بعد اس انزائم کو ہم کرتے ہیں اگر پراسٹیٹک کارسینوما ہے تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے. تیسرا اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں اگر کوئی ریپ کا کیس ہوا ہے جس میں ویجینل سواب لے کے اس کے اندر ہم یہ ایسڈ فاسفیٹیز کو ڈیٹیکٹ کریں گے، کیونکہ سیمینل فلوئڈ کے اندر ایسڈ فاسفیٹیز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے. پیتھوفیزیالوجی میں یہ جو ایسڈ فاسفیٹیز انزائم ہے یہ لائسوسومز آف ویریس ٹیشو میں پایا جاتا ہے، جس میں ایکسکیوز می پراسٹیٹ، بون، کڈنی، ریڈ بلڈ سیل، پلیٹلیٹ، سیمن، لیور اینڈ دا اسپلین. اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایسڈ فاسفیٹیز اور الکلائن فاسفیٹیز میں کیا فرق ہے، یہ فرق ہے ان کے ریئیکشن کا ان ریلیشن ٹو پی ایچ. ایسڈ فاسفیٹیز کا ریئیکشن 5 کے اراؤنڈ زبردست ہوگا، جبکہ الکلائن فاسفیٹیز کا ریئیکشن مور دین 7.0 پہ ریئیکشن اس کا ہوگا. تو یہ دوبارہ میں آپ کو یہ ڈائیگرامیٹیکلی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی جو ہے ایسڈ فاسفیٹیز کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو ہے پریزنٹ ان لائسوسومز آف لیور، اسپلین، آر بی سی، پلیٹلیٹ، بون میرو، لیکن پراسٹیٹ ریچر سورس ہے. اب یہ جب لائسوسوم کے اندر ہوتا ہے تو ایسڈ فاسفیٹیز انٹر لائسوسومل ہوگا جو کہ ہر سیل کے اندر ہوگا، لیکن ایکسٹرا لائسوسومل ان سم آف دا سیل یو ول فائنڈ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے. یہ 80% آف دا پیشنٹ میں اگر میٹاسٹیسز ہو پراسٹیٹ کینسر کی وجہ سے تو اس کا لیول ریز آئے گا، اس کا لیول زیادہ ہو جائے گا، اور اس کے اندر پارٹیکولرلی پراسٹیٹک کمپوننٹ زیادہ ہوگا. نارمل ویلیو جو ہے اس کی ایسڈ فاسفیٹیز کی 2.5 to 3.7 نینو گرام پر ایم ایل ہے، یا لیس دین 3.0 ملی گرام پر لیٹر. یہ دوسرے ریفرنس سے بھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک ریفرنس کہہ رہا ہے کہ پراسٹیٹک ایسڈ فاسفیٹیز لیس دین 2.5 نینو گرام پر ایم ایل. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جی اس کی ادر ریفرنس ہے جو میں نے دیکھا اڈلٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ 1.3 to 0.13 to 0.63 یونٹس پر لیٹر ایٹ 37 ڈگری سینٹی گریڈ. ٹمپریچر کا بھی ریلیشن ہے اس کے ساتھ. پھر یہ نیو بورن میں ویلیو دی گئی ہے اور چائلڈ میں. اب ماڈریٹلی ریزڈ لیول جو ہے ادر دین پراسٹیٹک کارسینوما کے علاوہ بھی ایسڈ فاسفیٹیز کا لیول ریز ہوگا، مثلا نیمن پک ڈیزیز، گاشر ڈیزیز،
prostate benign prostatic hyperplasia मगर यूरिनरी रिटेंशन हो, any cancer जो कि metastasis to the bone दे, myelin leukemia, multiple myelomas, Paget's disease, sickle cell anemia, renal disease, liver disease like cirrhosis, thrombocytosis and hyperparathyroidism. अब प्रोस्टेट के रिलेटेड इसका रेज्ड लेवल होगा सिग्निफिकेंटली इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा, लेकिन इसका लेवल आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में भी रेज मिल सकता है, प्रोस्टेटाइटिस में भी ज़्यादा हो सकता है, और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट में भी, और मेटास्टेसिस टू द बोन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर्जरी के बाद आपने प्रोस्टेट कार्सिनोमा को रिमूव किया, अगर इसका लेवल शुड ड्रॉप इन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में इसका लेवल नॉर्मल होना चाहिए। जब आप एस्ट्रोजन थेरेपी पे पेशेंट को डालेंगे तो फिर इसका लेवल ड्रॉप होगा 3 to 4 weeks। तो ये मुख्तसरन मैंने आपको बताया है, और इसके बाद ये है कि इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको आप एडवाइस कर सकते हैं, कोई भी केस रेप का केस हुआ हो उसमें आप एडवाइस करें इसरफॉस्फेटेस, तो यू कैन फाइंड इट। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आप थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। आपने मज़ीद तफसीलात देखनी है तो हमारी वेबसाइट labpedia.net पे देख सकते हैं। आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच।